یہ میں نے نہیں کہا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ جب اعلان اسلام کیا گیا، اللہ نے رسول نے بتایا کہ میں نبی ہوں، رسول بن کے آیا، نبی بن کے آیا ہوں، سب سے پہلے 9 چیزیں حرام کی گئیں۔ ٹائم نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیلات بیان کروں گا۔ 9 چیزیں حرام بتائی گئیں۔ ان 9 چیزوں میں پہلے یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلی 2 چیزیں کیا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ ان کے ساتھ نیکی نہ کرنا حرام ہے۔ 9 چیزیں جو بیان کی گئی ان میں پہلی 2 چیزیں ہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات کے مقابل کسی ذات کو کھڑا کرو، نہ اس کی صفات کے مقابل کسی کی صفت کو لاؤ، نہ اس کے افعال کے مقابل کسی کے افعال کو لاؤ، نہ شرک فی الذات، نہ شرک فی الصفات، نہ شرک فی الافعال۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے محترم؟ کسی صورت میں بھی آپ کو شرک کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو منع کی گئی اللہ کی طرف سے وہ شرک ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ، اب ٹائم اتنا نہیں، میں جلدی سے بیٹھ رہا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پہلا حکم۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے تو حرام ہے، ان کے ساتھ نیکی نہ کرنا حرام ہے۔ 10 سال یہی حرام پہ گفتگو ہوئی ہے، کوئی واجب رسول نے نہیں بتایا، کوئی فرض رسول نے نہیں بتایا۔ 10 سال یہی بتایا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو۔ قتل حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ ہے۔ 9 چیزیں رسول نے بتائیں۔ جب 10 سال گزرے تو وہ معراج کا واقعہ آتا ہے جو آپ علماء و ذاکرین، خطباء و واعظین سے سنتے رہتے ہیں، شیعہ سنی سب بڑی معراج بیان کرتے ہیں۔ جب سورہ بنی اسرائیل پڑھو اس میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ جب آپ معراج پہ چلے گئے اور واپس آئے، اللہ نے کہا نا سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ کہاں سے لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہاں جی، اس رات کی تاریکی میں۔ اور ہمارے بھائی تو پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول گیا، کنڈی چلتی رہی، پانی لوٹے کا نکلتا رہا، بستر گرم رہا، اور رسول اتنی منازل طے کر کے آ بھی گیا، اور ہے رسول معراج کر کے آئے۔ جب معراج کر کے آئے نا تو ایک سوال کفار اور مشرکین مکہ نے کیا، ایک سوال جو چند مسلمان موجود تھے انہوں نے کیا۔ ذرا بڑی غور سے سنیے گا، اور بہت سی 2-4 چیزیں حل ہوں گی، میں بات کر جاؤں گا، خیرت مندانہ اشارہ کافی، زیادہ اس کی تشریح نہیں، پہنچ جائے گی بات آپ تک۔ آئے تو مشرکوں نے ایک سوال کیا، کافروں نے ایک سوال کیا۔ ان کا سوال کیا تھا؟ سننا چاہیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے حق محمد۔ انہوں نے یہ سوال کیا، تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی، تو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، رسالت کا، اور آج تو نے کہا میں معراج پہ گیا تھا، بتا تو گیا کیسے؟ اتنی جلدی چلا بھی گیا اور آ بھی گیا، اور یہ ساری منازل طے کر لی۔ نہیں غور فرمایا۔ یہ سوال مسلمانوں کی طرف سے۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہے؟ اجازت ہے؟ خیریت سے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے۔ میرے محترم بزرگ آئے ہیں اور میرے واجب الاحترام ہیں، میں جلدی کرتا ہوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ کیا میں بات کر رہا تھا؟
یہ سوال مسلمانوں کا نہیں تھا، جائیے تحقیق کیجیے، یہ کفار اور مشرکین مکہ کا سوال تھا کہ اس بدن کے ساتھ تو چلا بھی گیا، آ بھی گیا، ہماری عقلوں میں نہیں آتا۔ بدقسمتی یہ ہے اور بد نصیبی یہ ہے کہ جو سوال کافر اور مشرکوں نے کیا تھا اس سوال کو مسلمانوں نے پکڑ لیا آج۔ یہ سوال مسلمانوں کا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کیسے جا سکتا ہے اور اتنی منزلیں یہ جو تو بتاتا ہے میں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، اور یہ ہماری عقلیں تو۔ یہ مسلمانوں نے سوال نہیں اٹھایا تھا، یہ یاد رکھیے گا، یہ سوال کفار اور مشرکین مکہ نے اٹھایا تھا، آج یہ سوال مسلمانوں نے پکڑا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سوال نہیں تھا، اور مسلمانوں نے جو اس دور کے مسلمانوں نے انہوں نے بھی ایک سوال کیا۔ انہوں نے کیا سوال کیا؟ یہ کفار اور مشرکین کا سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور مسلمانوں نے کیا سوال کیا کہ یا نبی اللہ آپ معراج پہ گئے ہیں تو کیا لائے ہیں؟ بے غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ مشرکین کا کیا سوال تھا کہ کیسے گئے کیسے آئے، ہماری عقلیں نہیں کام کرتی، اور مسلمانوں نے سوال کیا کیا لے کے آئے ہیں۔ اس وقت کے مسلمانوں کا سوال یہ تھا کیا لے کے آئے۔ آج مسلمانوں کو یہی سوال کرنا چاہیے تھا، اپنا سوال بھول گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کافروں اور مشرکوں سے اتنے لگاؤ کیوں تھا کہ ان کے سوال کو پکڑ دیا۔ پتہ نہیں آپ نہیں سمجھے میں بات کیا کہہ رہی۔ میں بہت دور بات کر کے گیا ہوں، پتہ نہیں آپ نے توجہ کی، دو چار بندوں کے علاوہ۔ مسلمانوں نے سوال کیا تھا کیا لائے ہو، مشرکین نے سوال کیا کہ کیسے گئے کیسے آئے، یہ ہماری عقلیں نہیں مانتی۔ مشرکوں کے سوالوں کا جواب اللہ نے دیا، مسلمانوں کے سوال کا جواب رسول نے دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ مشرکوں کے سوال کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، رسول نے نہیں دیا۔ رسول نے کیا سوال رسول سے تھا کہ کیسے گئے، ہم کیسے مان لیں کہ اس وجود کے ساتھ تو چلا گیا اور آ بھی گیا اتنی منازل، اور یہ جو قصے بیان کر رہے ہو کہ وہاں یہ ہوا معراج میں۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو۔ مشرکوں اور کافروں کے سوال کا جواب اللہ دے رہا ہے، مسلمانوں کے سوال کا جواب رسول دے رہے ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ آیت آ گئی سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تم اس رسول سے پوچھتے تم گئے کیسے، وہ یہ سوال کرو، یہ گیا نہیں میں لے گیا ہوں۔ غور نہیں فرمایا؟ یہ نہیں گیا، میں لے کے گیا ہوں۔ تمہیں اعتراض تب ہوتا، تمہاری پریشانی تب ہوتی، تمہاری عقلیں تب کام نہ کرتی، تم کہتے ہو ہماری عقلیں نہیں کام کر رہی، کیسے چلا گیا اس بدن کے ساتھ؟ میں لے کے جا رہا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور آج بات کرتے ہو کہ یہ اس بدن کے ساتھ کیسے گیا، یہ تو روح کی نہ، اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے عبد کو لے گیا۔ لفظ عبد روح اور بدن جب دونوں اکٹھے ہوں تو اطلاق کرتا نہ اکیلی روح پہ نہ اکیلے بدن پر۔ تو اللہ نے کہا میں اپنے بندے کو لے گیا، اب اعتراض کرو تو پھر اللہ پر کرو۔ وہ شریک مان رہے تھے لیکن شریک کے ساتھ اللہ پر اعتقاد تھا، البتہ مشرک تھے کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے، اس لیے اللہ پر وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا مجھے تو مانتے ہو نا، چاہے کس حد سے بھی مانتے ہو، کس طریقے سے بھی مانتے ہو، چاہے میرے ساتھ شریک کھڑے کرتے ہو اپنے اپنے، لیکن کسی حد تک مجھے مانتے ہو نا، تو پھر میں لے گیا ہوں۔ یہ تو تمہارے ایمان کا حصہ ہے نا۔ نہیں غور فرمایا؟
پتہ نہیں میں بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں. یہ تو مانتے ہو نا, مجھے تو کسی حد تک مانتے ہو نا, تو پھر اس ماننے میں آپ سوال کرو کہ کیسے گیا, کیسے نہیں گیا, میں لے گیا. تو میرے میں طاقت ہے کہ میں اپنے بندے کو لے جاؤں. اگر میں بندے کو بھیج سکتا ہوں تو لے جا بھی سکتا ہوں, میرے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا. ابھی بہت سی چیزیں تھیں جو میں چھوڑ رہا ہوں. اور جو مسلمانوں نے سوال کیا تھا کیا لائے ہو, سورہ بنی اسرائیل دیکھیے گا, رسول نے اس کا جواب دیا, ہاں میں معراج سے گیا ہوں اور 15 حکم لے کے آیا ہوں. یہ معراج میں جا کے پہلی دفعہ شریعت آئی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں, اس سے پہلے تک 9 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھی. رسول نے بتایا تھا کہ یہ 9 چیزیں حرام ہیں. ہاں, اب جب پہلی دفعہ شریعت آئی, شریعت لے کے آئے, آپ نے شریعت کے 15 حکم بیان کیے کہ میں یہ 15 چیزیں لایا ہوں. اور وہ 15 چیزوں میں پہلی 2 چیزیں جو تھی وہ بنی اسرائیل کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. رسول اسلام نے کہا اور اس آیت کو پڑھا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب تک حکم نہیں دیا تھا, 10 سال حکم نہیں دیا, یہ بتایا یہ حرام ہے چھوڑ دو, شرک حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے چھوڑ دو. یہ چھوڑ دینے کی 9 چیزیں تھیں, لیکن جب واجبات اور فرائض کی بات آئی تو 15 چیزیں لے کے آئے. ان میں بھی پہلی 2 چیزیں, پہلے تھا شرک چھوڑ دو, اب کیا کہا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب کا حکم ہے, اللہ تعبد الا ایاہ, تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کی. اور دوسرا حکم کیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ان 9 چیزوں میں بھی پہلے دوسری چیز والدین, ان 15 چیزوں میں بھی دوسرے نمبر پر والدین. غور فرمایا ہی نہیں فرمایا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب کا حکم ہے, اللہ تعبد الا ایاہ. اب آج کے بعد اللہ کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. پہلے کہا تھا شرک نہیں کرنا, اب روک دیا, اب کہا نہیں فقط شرک ہی نہیں, اب تم کسی کی عبادت بھی نہیں کرو گے. اور پھر عرصے بعد جا کے سورہ نساء کی یہ آیت ہے جہاں دونوں حکموں کو اکٹھے کر دیا. پھر دیکھیے کہا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نہیں آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے, پہلے اکیلے شرک اور ماں باپ, پھر عبادت کا حکم اور ماں باپ, اب شرک اور عبادت اکٹھی کر کے پھر والدین. فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تمہاری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور عبادتوں میں بھی شرک نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان نیکی کرنی ہے. کون ہے بدبخت وہ لوگ جو والدین کی عظمت کو نہیں سمجھتے. قرآن کو پڑھو, ابھی تو میں بہت سی آیتیں, میں قبلہ صاحب بھی آگئے اور میں بھی جانا چاہتا ہوں جلدی, تو قرآن کو پڑھو. اللہ نے اپنے بعد نماز کو نہیں لیا, روزے کو نہیں لیا, حج کو نہیں لیا, زکوٰۃ کو نہیں ذکر کیا, جب بھی ذکر کیا اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ, والدین کے ساتھ احسان کر, والدین کے ساتھ نیکی کر. اور لوگ ظلم کریں, بدبخت نہیں ہے وہ انسان
جن والدین کے پر احسان اور نیکی کا حکم ہو، ان والدین پر وہ کوئی ظلم کرے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، جا کے دیکھیے گا آج اگر خدا کے لیے آج سورہ بنی اسرائیل کی ان آیاتوں کو جا کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو اس موضوع کی کچھ سمجھ آئے۔ قل قولا کریما، ایسے نہیں ہے جب ماں باپ کے ساتھ جاؤ اونچی آواز سے نہیں، نرم لہجے میں بات کرو، سختی سے تم بات ہی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقُلْ اُفٌّ بِهِمَا، تم ماں باپ کے ساتھ اف تک نہیں کہہ سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اس اف سے بھی کوئی کم شے ہوتی تو میں وہ اللہ وہ بتا دیتا۔ وَلَا تَقُلْ اُفٌّ بِهِمَا، تم ان ماں باپ کے اف بھی، اف ہوتا ہے نا تھوڑی سا اظہار بیزاری، نہ تھوڑا سا بھی نہیں کر سکتے، اف بھی نہیں کرنا۔ اور جب ماں باپ کے ساتھ جاؤ، پاس جاؤ، قولا کریما، نرم آواز کے ساتھ، پیاری اور میٹھی زبان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اسی بنی اسرائیل کی آیت ہے، میں نے کہا ہے جا کے پڑھیے گا، آج 6-7 آیتیں آپ کو اس جگہ ملیں گی اسی سورہ میں۔ اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو ایسے نہیں اکڑ کے نہیں جانا، اٹھ کے نہیں جانا، ایسے جاؤ زمین پہ اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے۔ وہ تعبیر میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ تعبیر ایسے کبھی مالک اپنے کتے کو دیکھے نا کہ کتا اس کے پاس کیسے آتا ہے، کتے کو دیکھا ہے جب مالک کے پاس آئے کیسے آتا ہے، ٹانگیں بچھا دیتا ہے، سینہ زمین پہ رگڑ کے مالک کے قدموں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم ماں باپ کے پاس جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ، اور وہاں جا کے پھر دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح تو رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔